السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت موجود ہے کہ جس کو پڑھ کر کوئی بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت بھی چاہیے، آج تک جو آپ کو نہیں مل سکا، اس صورت کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے 1 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ معجزات کو دیکھیں گے۔ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھا رکھا ہے، اور قیامت تک یہ کتاب لوح محفوظ میں محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا فرما دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ اللہ پاک نے واضح طور پر یہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر پیش ہر ایک حق ہے۔ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے کہ ایک مرتبہ جو ایک مرتبہ سینے سے لگا لیتا ہے کہ دنیا کی پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کو حاصل نہ ہوگی، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا وظیفہ جس صورت کا وظیفہ ہے، اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، پیسوں کی شدید ضرورت ہو، گھر کی شدید ضرورت ہے، اپنے ذاتی گھر کی ضرورت ہے، آج کے اس دور میں وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ آج ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اللہ پاک ذاتی گھر بھی عطا کر دیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کے صدقے میں آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر پائیں گے۔ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنی عنایات کریں گے کہ پھر آپ اگر جس مرضی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیں گے کروا سکیں گے، جتنا بھی اچھے سے اچھا کھانا چاہیں گے تو آپ اس کھانے کو حاصل کر سکیں گے، کھا سکیں گے۔ پھر آپ جتنے مرضی بڑے گھر کو لینا چاہیں، اس میں رہنا چاہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو وہ مل جائے گا۔ آج کی اس صورت کا عمل بہت پاورفل عمل ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت اور پاورفل صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ آج لوگ اگر بھٹک رہے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نمازوں کی فکر ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور پھر ان کوتاہیوں کی بنا پر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں چاہیے کہ اپنی غفلتوں کو ختم کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں اور وہ تمام اوراد، ورد اور وظائف کہ جن کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرمائیں گے اور ہماری حالتوں کو بہتر فرما دیں گے، اور پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ آج کا یہ عمل مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو جو لوگ بھی فرض نمازوں کو ادا کرتے ہیں، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پھر دعا مانگیں، تو اللہ ان کی ایسی غیبی مدد کرے گا، تو جو معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایسی خوشگوار تبدیلیاں زندگی میں آئیں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ آپ نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی نماز باجماعت ادا کیا کر، کیونکہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے۔ مرد حضرات اپنی نماز باجماعت ادا کریں گے، تب پھر اس وظیفے کو جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور خواتین گھر میں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اب آپ اس وظیفے کے عمل کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اب آپ اس کو غور سے ایک سٹیپ کو سن لیں، کیونکہ جب آپ اس طریقے سے وظیفے کو کریں گے تو پھر آپ 100% اس وظیفے کی کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ خواتین گھر میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات باجماعت ظہر کی نماز ادا کریں۔ ظہر کی نماز میں فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں، دعا مانگ لینے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اللہ پاک کا یہ بابرکت نام پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ ظہر کے وقت فرض نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ فرضوں کے بعد کی دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جب فرض نماز کے بعد کی دعا مانگتے ہیں، اس کو مانگنے کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلی تسبیح جو کرنی ہے وہ آپ ایک تسبیح اٹھا لیں۔ اگر تسبیح پاس موجود نہیں ہے تو سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر 10 مرتبہ اللہ پاک کا یہ بابرکت نام پڑھ لیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ پاک کی بابرکت کتاب قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی بابرکت سورت کا عمل کرنا ہے۔ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ چلیں ہم بھی اس مبارک سورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیا۔ اب تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا، 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک۔ پھر آپ نے جو پہلا وظیفہ کیا وہ یا رزاقو آپ نے 10 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا عمل کیا، آپ نے سورہ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھا۔ اب اگلا جو عمل ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے چاروں کل کو پڑھنا ہے۔ چاروں کل کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں، چاروں کل بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 10 مرتبہ چاروں کل پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔
3 مرتبہ آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، سورہ مزمل۔ سورہ مزمل مبارکہ کو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، پھر وہ چاہے مال و دولت سے متعلق کوئی دعا ہو، جیسا بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے صدقے میں حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے تو نوکری مل جائے گی، اگر کسی کو دکانوں پر گاہک نہ ہونے کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہوگا، اور اس عمل کے صدقے میں اتنے گاہک آئیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی کا اور بے برکتی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آسانیاں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو کر لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری کریں گے۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ ان تمام لوگوں کا بھلا ہو سکے جو کسی نہ کسی پریشانی میں اور مشکل میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں۔ جب اللہ ان کی پریشانیاں ختم کرے گا تو آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک